اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت ہوں یا اہل سنت والجماعت ہوں، منافقین سے، خارجیوں سے اور ناسبیوں سے بچیں۔ اور انہوں نے یہ منافقانہ چال چلی ہوئی ہے، آپ کو اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور مودت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گندے خون والے ہوتے ہیں جو آل نبی کے مقابلے میں آل نبی کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی اس خارجی زلالی ملا کو کہ جس نے جناب سیدہ کے حضور گستاخی کی، فقط جناب سیدہ کے حضور ہی گستاخی نہیں کی، قرآن پہ بھی جھوٹ باندھا اس ملعون نے، اور صاحب قرآن خاتم النبیین جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھا۔ ٹھیک ہے، کس طرح سے؟ جناب سیدہ کے حضور اس ملعون نے اس لیے گستاخی کی تھی کہ جس حکمران نے جناب سیدہ کو جاگیر فدق دینے سے انکار کیا تھا، یعنی جاگیر فدق کو چھین لیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک جھوٹ کہا تھا کہ جس کو تمام تر وہ لوگ کہ جو سقیفہ کی گورنمنٹ کو مانتے ہیں، حکمرانوں کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حکمران نے صحیح حدیث پڑھی تھی۔ حدیث کو ماپنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، جانچنے کے پڑتال کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک قرآن سے اور ایک علم الرجال سے۔ پہلے قرآن کی بات آئے گی، پھر ہم راویان کو دیکھیں گے کہ کون سا راوی ہے، کس نے کس سے روایت کی ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں جو کوٹ کی ہے وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے یا ام المومنین سے روایت ہے کہ یوں کہا اس حکمران نے، جناب سیدہ نے جب اپنا حق مانگا تو یوں کہا کہ جی نبی تو یہ کہہ گئے ہیں مجھ سے کہ ہم نبیوں کا کوئی وارث ہی نہیں ہوتا، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑ جامیں وہ امت کے لیے ہے، صدقہ ہے۔ یعنی پہلا کہ حق چھین لیا، اور دوسرا کہ جو رسول اللہ کے وارث ہیں جناب سیدہ ان کو دینے سے انکار بھی کر دیا، اور اپنے لیے شک بھی بنا لی کہ جو کچھ چھوڑ جامیں وہ امت کے لیے ہے، صدقہ ہے۔ آ گئی سمجھ آپ کو؟ پہلے یہ دیکھیے اس بات کی پیچیدگی کہ چھینا وہ حق جو ہے وہ کس طرح سے جھوٹ بول کے واپس نہ کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، نہ نبی کسی کے وارث بنتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ اسی وقت من گڑت تھیں، اور یہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہیں اور صاحب قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پہلا طریقہ ہے اس سے ہم حدیث کو پرکھیں، واقعی یہ رسول اللہ کا کلام ہے یا من گڑت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر قرآن کسی کلام کو رد کر دے تو خبردار، وہ کلام میرا نہیں ہے، اسے دیوار پہ دے مارو، وہ کسی جھوٹے کا جھوٹ ہے اور وہ بہتان ہے مجھ پر جو لگایا جا رہا ہے۔ کیونکہ قرآن اگر کسی بات کی تصدیق نہ کرے اور اس بات کو مجھ سے منسوب کیا جا رہا ہو تو وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اسے دیوار پہ دے مارو، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ یہاں دوسرا طریقہ تو بعد میں آزمائیں گے، یہ پہلا طریقہ ہی تو دیکھ لیں کہ قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَارِثَ سُلَیمَانَ داؤد، اور سلیمان جو ہیں وہ داؤد کے وارث ٹھہرے، یعنی نبی وارث بنے تھے جناب داؤد کسی کے تو اپنے بیٹے جناب سلیمان کو وارث بنایا۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ٹھہرے۔ اب جا کے اپنی قصص اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جناب سلیمان نبی کو صرف اور صرف علم نبوت ہی نہیں بلکہ بہت بڑا محل، بڑی جاگیریں، جائیداد، دولت، پیسہ، زمینیں اور 1000 بہترین گھوڑے جو ہیں وہ جناب داؤد سے وراثت میں ملے تھے۔ یہ تو قرآن ہے، تو قرآن نے رد کر دی، اس پہلی بات کو رد کر دیا کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، تو پتہ چلا یہ جھوٹ تھا، من گڑت تھا جاگیر فدق کو چھیننے کے لیے۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ مجھ سے رسول اللہ نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ ایک اور جھوٹ ہے ساتھ ہی بولا گیا۔
اور یہ رسول اللہ پہ بہتان باندھا گیا، یہ بھی قرآن نے اس کی نفی کر دی اور قرآن نے اس بات کو بھی جھوٹ قرار دیا ہے۔ آئیے سورہ نساء ہے، آیت نمبر 33، اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ٹھہرا دیے ہم نے ہر کسی کے وارث، یہ ہر کسی میں سب سے پہلے وہ آئے گا نبی جس نے کہا تھا اولو ما خلق اللہ نوری، ہر کسی میں سب سے پہلے جناب رسالت مآب آئیں گے، اور ٹھہرا دیے ہم نے ہر کسی کے وارث اس مال میں کہ جو چھوڑ گئے ماں باپ اور رشتہ دار، تو ہر کسی کے وارث اللہ نے بنائے۔ تو اللہ عادل ہے، سب سے پہلے اس کا وارث بنائے گا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب یہ بات جو ہے یہ قرآن سے رد ہو رہی ہے، تو پتہ چلا کہ اس حکمران نے جناب سیدہ سے حق چھیننے کے لیے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی، یہ من گڑت بات جو ہے وہ رسول اللہ پر بہتان جھوٹ باندھ دیا تھا کہ یوں رسول اللہ نے کہا ہے۔ تو قرآن سے ہم نے پرکھا ہے، آپ تو ویسے بھی کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ ہے، کتاب ہی کافی ہے، تو کتاب سے ہی فقط میں آپ کو رد کر کے دکھا رہا ہوں۔ کتاب میں دونوں طرف سے کہ نبی وارث بنتے بھی ہیں اور وارث بناتے بھی ہیں، نبی وارث ہوتے بھی ہیں، یہ قرآن نے سورہ نمل میں بتا دیا، اور پھر ہر کسی کے وارث ٹھہرا دیے۔ یہاں ہر کسی جو ہے یہ عمومی اعلان ہے، ہر کسی کے وارث۔ تو سب سے پہلے اللہ عادل ہے، پھر میں بتا رہا ہوں، تو وارث ٹھہرا دیے جناب رسالت مآب کے وارث ہیں جناب سیدہ، اور جاگیر فدق تو 7 ہجری میں یہ نابع المعدد کتاب ہے، اللہ کے حکم سے جبریل نازل ہو رہے ہیں، اور جاگیر فدق جو ہے وہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے لکھ کے جناب سیدہ کے نام کر دی، ہبہ کر دی، اور وارث قرار پائیں، اور آیت کے ہی تناظر میں وارث قرار پائیں، اور اللہ نے کہا تو پھر رسول اللہ نے یہ، تو بات یہ ہے کہ بات پھر لمبی ہو رہی ہے۔ اب یہ جو زلالی ہے جس کو مرد مجاہد اور مومن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ملعون ہے، یہ گستاخ ہے، یہ منافقوں اور حارجیوں کی چال بازیوں سے اہل سنت بچیں۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، کتے اور سور کا ساتھی کتا اور سور ہی ہوتا ہے، ملعون کا ساتھی ملعون ہی ہوتا ہے، قاتل کا ساتھی قاتل ہوتا ہے، گستاخ کا ساتھی گستاخ ہوتا ہے۔ اگر آپ مومن رہنا چاہتے ہیں تو مومنین کا ساتھ دیں، اگر آپ سچے رہتے ہیں تو سچوں کا ساتھ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ باادب رہنا چاہتے ہیں رسالت مآب آل نبی کی بارگاہ میں تو پھر باادب لوگوں کے ساتھ رہیے، ان کی چال میں نہ آئیے، وہ ملعون ہے۔ اس نے اس جھوٹے کو بچانے کے لیے کہ جس نے جناب سیدہ سے حق چھینا تھا، جھوٹ بول کے کہ جس کا جھوٹ میں نے قرآن سے بے نقاب کیا ہے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے محمد و آل محمد کے ہاں گستاخی بھی کی اور ہتاکار بھی کہا، اور در پردہ وہ جناب سیدہ کو معاذ اللہ جھوٹا کہہ رہا تھا، معاذ اللہ اس کا منہ توڑے، اس لیے کہ اس جھوٹے کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ کیونکہ اگر اس جھوٹے کو دھوکے دہی سے چال بازی سے سچا ثابت نہ کیا تو پھر سقیفہ کی جو حکومت ہے وہ تو دبردوس ہو جائے گی۔ جب سقیفہ کی حکومت ہی دبردوس ہو جائے گی تو پھر غدیر عیاں ہو جائے گی کہ ہاں غدیر پر اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے اپنا وصی بنایا، یہ کہہ کے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کو من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب میں نے قرآن سے اس حکمران کے کہ جس کو آپ حدیث کہتے ہیں، حدیث کہی اور جناب سیدہ خاموش ہو گئی، نہیں آپ کی کتابوں میں لکھا ہے غضبناک ہوئیں، اور جناب سیدہ کا غضبناک ہونا، ناراض ہونا، اللہ کا غضبناک ہونا اور ناراض ہونا ہے۔ پڑھیے سائم چشتی کی کتاب جناب بطول پہ لکھی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جناب سیدہ کا ناراض ہونا، رسول خدا کا ناراض ہونا، جس نے جناب سیدہ کو اذیت دی اس نے جناب رسول خدا کو اذیت دی، اور جس نے جناب سیدہ کو راضی کیا اللہ کو راضی کیا، جس نے جناب سیدہ کو اس ناراضگی کو چھپانے، کیونکہ جناب سیدہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، یہ حق چھپانے کے لیے تو پھر کہا جاتا خاموش ہو کے چلیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ حتی ماتتن،
مرتے دم تک، شہادت تک بد دعا بھی کرتی رہیں اور غاصبوں پہ لعنت بھی کرتی رہیں اور ان سے غضبناک بھی رہیں، ناراض بھی رہیں. یعنی اللہ ناراض ہے ان سے جنہوں نے جناب سیدہ کا حق چھینا. میں نے قرآن سے اس حکمران کو، اس حکمران کی بات کو میں نے جھوٹ ثابت کیا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، قرآن پہ بھی بہتان لگایا ہے، قرآن کے خلاف بات کی ہے اور رسول اللہ کے اوپر بھی بہتان باندھا ہے. اب اگر کسی میں ہمت ہے نا ثقیفہ کے کسی چیلے میں، اور ان غاصبوں کو بچانے کے لیے کسی میں ہمت ہے تو اس حکمران کی بات کو پھر قرآن سے سچا ثابت کر کے دکھاؤ.